علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ محمد۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بارک علی محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلۃ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سامعین کرام، فارسی زبان کے اندر ایک شاعر نے اس دنیا دی حقیقت نے اس طرح بیان فرمایا، دریں گلستاں بہار و خزاں ہما گوشست، کہ دنیا دا باغ جڑا ہے یہ بہار تے پت چڑھ نال نال چل رہا ہے۔ موسم بہار بھی آਉਂدا اور پھر ویکھنے ٹنڈ منڈ ہو جاندے، پھل پتر چڑھ جاندے۔ دریں گلستاں بہار و خزاں ہما گوشست، زمانہ جام بدستو جنازہ بردوشست۔ کدھرے جنازہ کندھیاں تے اٹھا کے زمانہ جا رہا ہے، کدھرے ہتھاں تے جام خوشی دے جڑے وہ لنڈائے جا رہے ہیں۔ کسی جگہ محفلاں ہو رہی ہیں، لوگ خوشیاں کر رہے ہیں۔ یہ شعر میرے ذہن اس تو گھومیا۔ کل ہی دو خبراں مینوں ایسیاں ملیاں جس میں بالکل بہار اور خزاں کا منظر سامنے آیا۔ ایک تو اپنے اس محلے کی سید صاحب سی صدق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک آدمی سی۔ ایک ہی انہوں کا بیٹا سی، باقی بیٹیاں کی شادی ہو گئی، ایک طرح معذور ہے رہی اللہ اتنے بھی رحم فرمائے۔ بچہ ایک ہی سی عبدالرحمان، تو وہ تو اج ولیمہ ہے، وہ دعوت سی بے شام نو تسی میری دعوت شریک ہونا ہے، جام بدست۔ اور دوسرے پاسے میرے ہی بڑے محترم دوست ہے مولانا محمد یعقوب انصاری برکت پورے،
انہوں دی ہمشیرہ دا انتقال ہو گیا، بہت ہو گیا۔ جس پاروں بات نظر آئی بھی بالکل شاعر نے صحیح صورت کشی کیتی ہے، بے دنیا ایسی ہے بے دے اندر بہار اور خزاں نال نال چڑھ رہا ہے۔ تو دانائی اور عقل مندی یہی ہے بے آدمی اس دنیا دل نہ لگائے، جویں ملک الشعراء خاقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، الا خاقانی مسکین چے بندی دل دری دنیا۔ او مسکین خاقانی، تو اس دنیا نہ کیوں پیار پاؤنا کہ تا چشمے زنی برہم نہ بینی نہ بینی، کہ تو اکھ چمکنا تے خبر آ جاندی ہے فلاں نہیں رہا فلاں نہیں رہا ہر وقت۔ اور یہ تو دائرہ جڑے ساری معلومات جہاں مینوں تمہیں پتا ساری دنیا دا اگر پتہ لگے ٹیلی فون تے ایک سیکنڈ کھنی کنے کی جا رہا، مگر انسان دی غفلت دا حال ہے، بد نصیبی ہے دی بھی اس وقت لی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ بکم من عروسن زینوہا لزوجہا، آندا کتنیاں دلہناں جنہاں تسی تیار کر رہے جے بھی یہ رخصی ہونی، سامان اکٹھا کر رہا ہے، انہوں نے خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور تانوں علم ہی نہیں بھی اس سال دی شب قدر تو دی موت دے قبض کرن دا حکم جاری ہو چکا، کتنے انہیں خامندے جانا بہت ہو جانا۔ اس پاروں میرے عزیزو دوستو، یہ دنیا بالکل ایسی شہر ہے، یہ غدار ہے، فریب دین والی ہے۔ یہ تے اللہ تعالیٰ نے ایسا پاؤڈر لگاتا ہے، آپ اللہ پاک آندا میں دے منہ تے ایسی لیپا پوتی کرتی ہے تواڈے امتحان لی کہ بظاہر تسی دھوکھا کھا دیں تو تسی دے عشق چ پھس جاندے دے، حالانکہ بے وفا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کیڑی کڑی نے تہاڈا ساتھ چھڈ جانا۔ اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت حبیبی والبلاد کما ہی، آندا کچھ دیر تو بعد تو کسے علاقے جانا، علاقہ وہی ہوندا بندے نہیں رہے، وہ ساتھ ہی چلے گا۔ میں اس ممبر سے بیٹھا ہی اپنی مسجد میں ویکھدا، میرے سامنے 22-23 سال بڑے پیارے پیارے دوست جا چکے، بڑی محبت سی انہوں نے میرے نال، بڑے میرے مخلص بہت سی، میرے دلوں نے دعاواں نکلدیاں، میں اپنی نوازاں جی انہوں نے یاد کرنا، مگر میں انہوں نے بچا نہیں سکیا، نہیں رہے چھڈ۔ ملک شریف صاحب اپنے دوست سی، سارے مسجد دے ساتھی جان دے، بڑا نیک ساتھی، بہت اچھا آدمی، اور محمود صاحب تازہ گئے، ایڈے مخلص بندے، انہوں دا خاندان سارا جڑا محسوس کردا بے محمود دے جان تو بعد یار جڑا خلاف پیدا ہو گیا پورا نہیں۔ تو عقل مندی یہی ہے، تزود من الدنیا فإنک لا تدری، اس دنیا جو کوئی اپنا سامان بن لا پوٹلی، کیونکہ تو کوئی نہیں جانتا۔ اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، اگر رات آئی نا تو تیرے کوئی بھی گارنٹی ہے نہیں کہ تو فجر تک زندہ رہنا کری، رات دا پک کوئی۔ تو یہ تیاری جڑی ہے یہ جڑی بہترین ہے، جڑی میں سورہ البقرہ جو پڑھی، اور میں سمجھنا پورا قرآن جڑا ہے اس ایک قید، قرآن پاک جو کچھ ہے نا سارا اس ایک قید چ، مگر ساڈی بدقسمتی، ساڈی بے نصیبی، ساڈی ہر اصطلاح غلط ہو چکی، ساڈے لفظ جڑے انہوں نے مفہوم بدل گئے۔ فاذکرونی اذکرکم، اوتھے دو چار بیٹھے جلیاں پاؤندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اینوں نامراد سمجھ لے ذکر۔ قرآن پاک دی آیت دے نال ظالم ظلم کر رہا ہے۔ قرآن نے ساری سورہ بقرہ 2.5 پاروں کا خلاصہ یہ بیان کرتا، فاذکرونی اذکرکم، تسی میرا خیال رکھیو میں تہاڈا خیال رکھوں۔ کوئی ذکر شکر ترجمے نہیں، جڑے ذکر تہاڈی کھوپڑیاں بڑے وہ کوئی تعلق نہیں، وہ بھی ذکر بڑی ٹھیک ہے دین بڑا، مگر اس آیت دا نہیں مانا۔ یہ معاہدہ ہے بندیاں دے اور خدا دے درمیان کہ جے میرا خیال رکھو گے جو میں حلال و حرام کر کیتے وہ پابند رہو، وہ کام کرو گے جڑے میں کرنے لی آکھیا، جنہاں تو روکیا رکو گے اذکرکم، تے جڑے وعدے میں کیتے اس دنیا چ رگے میں انہاں نوں نبھاؤں گا، یہ میرا تہاڈا معاہدہ ہے۔ اس طرح ہی ہے جویں تہاڈے چوں کئی کاروباری لوگ جڑے اشٹام لکھاؤندے، کچھ گلاں تسی مندے دے، کچھ دوجا فریق مندا۔ ایک آدمی وہ اپنے ذمہ جنیاں گلاں انہاں چ ایک بھی گل نہیں پوری کردا تے دوجے نوں آندا مینوں تو پیسے بھر دے، وہ آندا پہلاں وہ شاید ہے جڑی جنی کیتی ہے، ہاں جس شاید بے ہوئی ہے میرے حوالے کرنا، قیمت کا دی میں تینوں دے دیں۔ تو اللہ فرماؤندا فاذکرونی اذکرکم، پہلا یہودیاں دا اللہ نے بیان کیتا کہ انہاں نال بھی میعاد کیتا، وہ بھی اللہ پاک نے پیچھے بیان فرمایا اوفو بعہدی بوفے بعہدکم، کہڑے میرے کو تسی وعدے منگدے جب ساری مدد کرتے فرشتیاں نوں ساری امداد پہ تسی اپنے حصے دے وعدے پورے کیتے،
پہلا وہ وعدے کرو جڑے تسی میرے نال کیتے کہ دین تے قائم رہو، اور وہ سارے وعدے تسی پڑھنے ہیں۔ تے موسیٰ علیہ السلام دی تورات دی ایک صورت ہے استثناء، تسنیہ بھی انہوں دے وہ 27واں باب ہے جہد اللہ نے کھول کھول کے پہاڑ دے دامن موسیٰ علیہ السلام دی موجودگی سے قرار لیا، اے کم تساں کرنے ہیں، اے نام میں پھر کروں گا، تواڈے دشمناں نوں مغلوب رکھوں گا، دنیا ہی تانوں برکتاں دوں گا، اگلی دنیا جنت دوں۔ تو یہ ہے چلا آپ پاک نے فرمایا دین کی ہے، اسلام کی ہے، قرآن کہہ لو حدیث کہہ لو جو مرضی، گل تو نہیں ہے فاذکرونی، میرا خیال رکھ، کسے لمحہ نہیں بھولنا کہ مالک ہے انہیں حکم دیتے ہیں، ویکھ رہا پورے ہوندے کہ نہیں، وہ دے مطابق بدلہ ملنا۔ اس گل کو یاد رکھو، اذکرکم، پھر جو وعدے میں تہاڈے نال کیتے برکتاں دے رحمتاں دے میں پورے کروں۔ اور اسے نوں اللہ تعالیٰ نے اگے تشریح دے طور بیان کرتا کہ میرا خیال رکھنا کی ہے، واشکروا لی ولا تکفروا، جنیاں نعمتاں میں دتیاں انہاں نوں اوتھے اوتھے استعمال کرو جس کام لئی میں دتیاں۔ کان دتے ہے کہ انہاں نے حق سنو، انہاں نہ گانے اور بدماشی دی گلاں نہ سنو، نہ شکری نہ کرو میری نعمت دی۔ میں پیر دیتے ہے کہ نہ مسجداں نوں جاؤ، مکہ معظمہ نوں جاؤ، جہاد وال جاؤ، کتے دین دی بات ہو رہی اتھے جاؤ، تسی سنمیاں اور بدماشی دے نال شراب خانے نوں جانا شروع کر دیو، میری نعمت دی بے قدری۔ اور یاد رکھن دا مفہوم سمجھا، واشکروا لی، جو نعمتاں میں دتیاں اوتے میرا احسان منو اور اس کم لئی ورتو جلی میں تانوں دتی، غلط نہ استعمال کرو، ولا تکفرون، نہ شکری نہیں کر۔ ایسا کہ ایتنوں سمجھو میرے اور رب دے درمیان جڑا معاہدہ نا ہر مسلمان دا او دا خلاصہ کر دیتا، میں میرا دھیان رکھیں کہ میں کی کچھ آکھیا تے پھر میرے کو آ کے وعدے پورے کرا لیں، دنیا جی تینوں سر بلند رکھوں گا تے اگے بھی جنت دے دروازے کھلے ہون۔ تے جے وہ گل ہی کوئی نہیں پوری کرنی جڑی میں تیرے نال کیتی ہے تے اپنی واری گاہ ہو جائے میری جھولی چ پا دے جنت تے کدی بھی نہیں ہونی۔ اس تو قرآن پاک سورۃ توبہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ آندے لا الہ الا اللہ کہ جنت جانا، لا الہ الا ہے کی ایہو تے اقرار ہے، اس اسٹام تے دستخط کرنا تو کہ اللہ تینوں حق منوں گا اور جو کہیں گا حکم پورے کروں، نبھاؤنا مڑ کے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ آندا جدو کلمہ پڑھنا اسے سودا ہو رہا، اللہ خرید رہا ہوندا تو بیچ رہا ہونا، اور یہ سودا بھی کمال ہے اللہ تعالیٰ دی مہربانی اور رحمت دا۔ کی بیان کریے، بھائی جان مال میرے تواڈے انہیں دے کولوں دتے، مگر آندا میں خریدار بن کے آیا، اپنی جان مال مینوں دے دے، ہن جویں میں کہوں اُداں بین لہم الجنہ، تے میں اگوں وعدہ کر دینا کہ تینوں جنت دوں۔ اے اقرار اور معاہدہ جنوں اللہ پاک فرمایا ایمان اے دا نام ہے، اے کلمہ پڑھ۔ اور یہ بارے چ پچھلے خطبہ تسی سنیا، میں اپنا وعدہ پورا کرنا کہ اس امت دے اس شخص نے 8 گلاں بیان کیتیاں جڑیاں سارا قرآن پڑھ دو سارا دین پڑھو کٹھیاں کتے بھی نہیں مل، اور یہ اسے بندے دا حق سی جنہوں اللہ دے رسول نے فرمایا، جنہوں حضرت عمر نے فرمایا، جنہوں ابن مسعود نے فرمایا، اقضا ناری۔ لوگوں نے بڑا ظلم کیتا اس بندے نہ جڑا رسول اللہ تو بعد دوسرا سی۔ میں اس ممبر تے آنا علی دے نال دا نہ کوئی جمیا تے نہ جمنا، مگر اس امت دی بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے ہاتھ بھی وہی داڑھی نوں پایا، انہوں ہی دنیا متنازع کر دیتا کہ علی تے ہو جائے جنگاں لڑ کے وہ زمانے ساری کالک وہ منہ تے ملتی علی کی ہے۔ یاد رکھو علی دے پائے دا کوئی بھی نہیں اس امت دے اندر۔ رسول کریم علیہ السلام نے بار بار کیا کہ من آذا علی فقد آذانی، جنہیں علی نوں دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دینا۔ رسول اللہ نوں پتہ سی کہ میرا ہی ممبر ہونا، اور 90 سال خطیب جڑے انہوں نے ممبر سے چڑھ کے آکھنا کہ علی تے لعنت اور علی نال محبت رکھنے والے تے لعنت۔ یہ 90 سال ہویا مسلمانوں دی سلطنت، عید اور جمعے دے خطبیاں دا رسول جانتا سی بس جڑا پہلا مسلمان ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا المرجع ان اول من اسلم، بھائی ساری کتاباں چھان لو، صحابہ کرام نے پوچھ لو کن پہلا کلمہ پڑھیا، یہ بھی کھولیا دیکھو بھی حضرت ابوبکر نے پڑھیا، حضرت ابوبکر نے تو پتہ ہی بات لگا۔ رسول اللہ جدوں لے کے دین آئے کون سی کرت، حضرت خدیجہ سی جڑی سب تو پہلی مومن، ادوں پہلا مرد بھی کوئی مومن نہیں آ، اور دوجا علی سی۔ رسول اللہ نے 7 سال کا اپنے باپ کو لے لیا سی، رسول اللہ کے بعد کلمہ تو نہ پڑھیا، مگر اس منصب سے بھی قبضہ کر لیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تہذیب و تہذیب دے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ حالات، یہ 7ویں جلد، حضرت ابن عباس فرماؤں دے کان علی اول من آمن باللہ من الناس بعد خدیجہ۔ اے ظلم نو سمجھو، پھر 8 گلاں سناؤنیاں تم کہ وہ کد سکیا کہ ماں دا لالو وچوں جوہر، ہاں وہ سارے کشید کیتا، سارا دین سمجھنا۔ آؤ میری حدیث نو سن لو، ابن عباس فرماؤں دے سارے انسانوں تو پہلا آدمی جن نے اللہ نو منیا اور ایمان نال بعد خدیجہ، خدیجہ پہلی ہے، دوجا ہے 336 سوا 7ویں۔ قال عبد البر ہذا اسناد اللہ متن نبی۔ اس تو اندازہ کرو بلی دے دوالے کیوں ہوئے کتے، ہن بھی ہوئے ادوں بھی ہوئے،
کہ حضرت عثمان دے قتل جدا حساب ہے انہوں نے پتا علی تو پہلی ہٹیا جی رسولہ نے رکھی جدو یہ پھڑیا گیا اور پھر جیندہ کی رہا جنا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یہ ایسی سند ہے ابن عباس تو لا متن فی الاحد کوئی بندہ یہ صحیح ہون شک نہیں کر سکتا کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا کہ پہلا ایمان نے لیا لصحت ہی کیونکہ روایت صحیح ہے ثقہ نقل اور یہ جن بیان کرنے والے موت پر پہلی خوبی ہے کہ پہلا اسلام لیا والا دوسری گل ہے ماں کا لال کوئی نہیں جمیا جنہیں ممبر تے آخیا ہوئے جو پوچھنا پوچھ لو یہ ضرورت کوئی نہیں کر سکیا سارا پتا سی کوئی سوال وہ بھی ہو سکتا شرمندے ہو جانے جواب نہیں آنا ہار جاؤں گے یہ بھی اگلے صفحے سے پھر لکھ دے کہ حضرت ابو طفیل فرماؤں دی 337 338 ابو طفیل کون ہے اصلی نام عامر ابن واصلہ اور جنہ دے موت تو بعد یہ زمین رسول اللہ ویکھن والا تو خالی ہو آخری صحابی جڑا دنیا تو فوت ہویا وہ عامر ابن واصلہ مکے 110 ہجری اور ابو طفیل فرماؤں دے شہد تو علی یخت خطبہ ہو رہا سی میں ممبر تے کھڑے علی رضی اللہ عنہ ویکھا وہ یقول اور وہ کہہ رہے سی سلونی پوچھ لو جن پوچھنا واللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم جو پوچھو گے نا قرآن پوچھو گے حدیث کو پوچھو گے میں جو پوچھو گے وہ خبر تانوں دوں گا وسلونی عن کتاب اللہ تے مینوں اللہ دی کتاب دے بارے جو پوچھنا چاہتے پوچھ لو کہ قرآن چا کیوں آیا تے کدوں آیا فواللہ ما من آیت الا وانا عالم اب لیل نزلت بنہار فی سہر فی جبل فرمایا رب دی قسم دے اس قرآن دی ایک آیت بھی ایسی نہیں جہدے بارے میں نہیں جانتا بے رات اتری ہے کہ دنے اتری ہے پہاڑ اتری ہے کہ کھلے میدان اتری ہے مینوں پوچھ لو جن پوچھنا تاد حضرت عمر ابن مسعود فرماؤں دے سارا تو بڑا عالم سمت دا علی اور آخر تے جا کے ختم کر دے فرماؤں دے وقد روی عن احمد بن حنبل انہ قال لم یروی لاحد من الصحابہ من الفضائل ما روی علیہ انہاں احمد بن حنبل دا والا اتنے دیتا مگر فتح الباری جس امام اسحاق میں راہ اسماعیل قاضی امام نسائی سب دا کہ حدیث تے دفتر دیکھ لو کسے بندے دی شان تو نہیں حدیثاں نہیں روایت ہوئیاں جنیاں علی دی فضیلت ہن بھی کتاباں تھوڑے سامنے علی 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 نظر آنا حضور شان بیان کرتے ایویں نہیں اس امت دا سب تو بڑا عالم اور اس حدیث نو سنیا پتہ لگنا کہ کوئی رہ گیا دین دا حصہ تد میں وعدہ کیتا سی بے حدیث میں چھڈ نہیں سکتا یہ بیان کرنی ہے تاکہ پورا قرآن حدیث اگر کسی نے حفظ کرنا یہ 8 گلاں یاد کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤں دے لوگوں تسی آندے جے اللہ وعدے نہیں پورے کر ہاں ساریاں دعاواں نہیں منتا وہ کہڑے منہ نہ دعاواں قبول کرواؤں کوئی ہے تہاڈا منہ کر لا کو آکھو ساڈا وعدہ پورا کر لا کسی شخص نے امیر المومنین کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی وہ کہنے لگا خدا کہتا ہے کہ دعا کرو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا ان قلوبکم خانہ لسمان خصال ہاں بالکل وہ بندہ جڑا آندا ہے پوچھ لو قرآن دی آیت کداں ہوتے فرمایا 8 چیزاں جنہاں تواڈے دلاں نے بے ایمانی کی تسی مسلمان ہو کے پھر گئے جڑا عہد خدا نہ کیتا سی تے پورے نہیں ہے اس تو اللہ کو وعدہ ان کی پورا کراؤنا تسی 8 پوریاں بددیانتیاں کیتیاں تے خیانتاں کیتیاں تہاڈا منہ ہی نہیں بندا وی انہوں آکھو تو ساڈا رب ہے ساڈی سن کوئی گل پوری کیتی جی اے سن لو میں بھی منہ شیشے ویکھاں تے تسی ویکھو پلے کچھ ہے گا سارے آنے یہود نصارا کرتے پھر یہود نصارا کا گلا کیا کرنا اللہ جدوں ناراض ہوتا اپنی ملون قوماں کو چھتر فرماؤں کہ میرے کتے سی میں چھڑ دیتے تھوڑے ہے ردے ہے مگر تسی انہاں تو بھی زیادہ ردے اول وانکم عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ کما وجب علیکم فما اغنت عنکم معرفتکم شیئا پہلی گل دین دی کہ تسی وہ لوگ جو مسلمان جنہوں نے پہچان لیا اللہ نے اقرار کیتا کہ اللہ ہے منیا مگر پھر تسی وہ حق نہیں ادا کیتا جویں انہیں تواڈے تے واجب کیتا اس تو تہاڈا اللہ نوں پہچاننا کسے کم نہیں ہے بداں جڑے خدا دے منکر ہے نہیں انہوں نے کوئی فائدہ نہیں تسی خدا نوں من کے انہوں تو وڈے مجرم دے آندے یا خدا ہے گا مگر تسی دا کوئی حق نہیں ادا کیتا نہ حکم من دے نہ جتوں روکیا رک دے اس تو پہلا جرم یہ ہے کہ جڑی امت کہے اسی آمنا باللہ اللہ نوں مننے مگر پھر اس اللہ نوں کتے نہ پوچھے نہ ویاہ نہ شادی نہ دکان تے نہ خرید نہ فروخت نہ فیصلے کہدا اللہ نوں من فرمایا تہاڈا نوں اللہ نوں مننا کسے کام نہیں آیا کیونکہ تسی اللہ تعالیٰ دا کوئی حق نہیں ادا کیا اللہ نوں منیا سی پھر تہاڈے ہر کم چوں ہر ویلے ہر بندے نوں خوشبو آندی تے پائی ہے دہری اور کافر نہیں دا بولنا دا چلنا دا کھانا پینا ایک ایک گل گواہی دیندی ہے کہ اللہ نوں منن والا بندہ دوہاں دے اندر بالکل نور اور ظلم دا فرق ہے
کافر نو نہ منن والا نرا نیرا تے مسلمان جڑا انہوں نرا نور ہونا چاہیے. مگر ہن پہلا ایک بندہ کہندا سی یار اتنے امریکہ بے ایمانہ کافراں پھر بھی کچھ چنگیاں گلاں آ گیا مسلماناں کچھ بھی نہیں. اس گلے دا کی کری نا. اور سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ لوگوں نے جانا 4 گھنٹے شاہ صاحب نے اس زمانے تقریر کرنی نہ سپیکر ہونے. میرا اپنا مشاہدہ بندہ ایک نہیں چلتا جادو سی شاہ صاحب کے بیان سے کر دی. کدی پنجابی چل پڑا کدی اردو. ایک باری انہوں نے یہ مصرا جڑا سی انہوں چن لیا لونگاں دے ہار والیے تیری ہر مسیا بدنام. اے مسلمانوں دا حال بیان کہ لونگاں دا ہار گل رب نے پایا سی سارا تو خوبصورت تارا تمہوں بنایا سی مگر دنیا دی کوئی محفل نہیں جتنے ہوں لوگ کٹھے نہیں ہوندے تیری بدنامی نہیں ہو رہی. ہر آدمی تبصرہ کر رہا مسلمانوں دا حال ہے. تو فرمایا تسی وہ جے جنہاں نے اللہ نو پہچانیا کہ اللہ ہے پھر حق نہیں ادا کیتا اس تو تہاڈا پہچاننا کسے کم نہیں ہے. وثانیۃ انکم آمنتم برسولہ ثم خالفتم بسنتی وامدتم شریعت. پھر دوجا جرم ہے تہاڈا کہ تسی یہ بھی کیا بھی اسی اللہ دے رسول نوں پہچاننے ہیں واقعی محمد اللہ دے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر پھر وہی سنت دی مخالفت کی جو طریقے دسے سے وہ الٹ چلے اور انہوں دی شریعت نوں تسی بالکل مردہ کر دیتا. وَأَنَا ثَمَرَةُ ایمانکم تہاڈا رسولاں نوں منن دا کوئی پھل نظر آوندا اس درخت نوں کوئی پھل مننے لگا جتنا رسول دے منکر زندگیاں گزار رہا ہے اتنا ہی تسی گزار رہے اللہ رسول. وَالثَّالِثَةُ أَنَّكُمْ قَرَأْتُمُ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ وَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ثُمَّ خَالَفْتُمْ. تیسری بدبیانتی ہے تہاڈی کہ تسی آکھیا اسی اللہ دی کتاب نوں کتاب مننے اللہ دی اسی اینوں پڑھدے ہیں رب دی اتاری ہے مگر اتے کوئی عمل نہیں کیتا. بالکل یہ ہے کہ قید دی مٹی پلیت کر رہے جے. اور حد ہے کہ تہاڈے ٹیلی ویژن اور VCR تے آ کے نا ایک عظیم شخصیت کا پتر صاف آتا بھی شراب کتنے اللہ نے حرام کی اور کہڑا اتنے حضور نے کوڑے ماریا اتنے حضرت عمر ایویں لوگوں مارنا شروع کیا اور کوئی نہیں دس سکیا بھی اللہ دے رسول اگلے جمعے پڑھوں گا کہ اللہ دے رسول تو کوڑیاں نوں رونا. یہ ٹھیک ہے کہہ رہے سنت دے لوگ شراب پین لگ پے انہاں دے خلیفے تے انہاں نے اس حدیث نوں منسوخ کرتا کوئی منسوخ نہیں ہے. امام ابن حزم مندا لیا ناصر کتنے رسولاں نے بند کیتا. شکر کرو جعفریاں دا امام جعفر صادق دی امت دا شیعہ دا جنہاں آکھیا رسول اللہ دی حدیث نوں کون جمیا منسوخ کرنا مگر انہاں دے پین لگ پے نہ قلم پھر کہ کوڑے یا قتل نہیں. حضور نے 3 باری آکھیا کہ جڑا شراب پیندا من شاربا فضل دو جڑا شراب پیے کوڑے مارو پھر فرمایا کوڑے مارو فرمایا چوتھی بار ہوئے قتل کر 10-15 صحابیاں تو اور کوئی یہ خلاف حدیث نہیں صرف بدماش پین لگ پے کیا ان تک قتل والا حکم ختم ہے. تہاڈے پیو نے ختم کیتا کسے ختم نہیں کیتا. ابن حزم سچا اور شیعہ سچا یہ حکم ہن بھی باقی ہے. چوتھی باری وہی سزا قتل ہے. اس تو یہ کوئی اتنے بولتا کہڑا اقبال کا پتر ہے جہاں کوڑے عمر نے بتایا کوڑے رسول آخیا مارو اور چوتھی باری آخیا ہی قتل کر. تو اس گل کا مذاق کرو تو فرمایا نہ اللہ نو من کے کچھ کیتا نہ رسول نو من کے وہی سنت عمل کیتا اللہ دی کتاب نو منیا ان دے ہر حکم نو توڑتا. قل تم سمعنا وطعنا زبان نہ آخیا سی سن لیا قرآن مناں گے ثم خالفتم پھر ہر گل کی مخالفت کی. غرق ہوئے 5 سال ہو گیا بیویاں نہ رہیاں شراب پی کے آؤں مڑ کے بیویاں دوائی دینی. اے کنیاں ٹیلی فون تے میرے کو روندیاں بے مولوی صاحب اسی تہجد گزار ہیں گھر چ پڑھدا 5 سال ہو گئے حرام دا بو لے کے میرے کو آؤں میں منتاں کر رہی بعد نہیں آؤں رہنا ہی رہنا یہ کام. اس تو یہ امت ہے جڑی آندی اللہ وعدے نہیں پورے کر وہ کہڑے پورے کرے. حضرت علی فرماؤں 8 خیانتاں 8 بے ایمانیاں کیتیاں رب لبدے پھردے. والرابعۃ انکم قلتم تخافون من النار وانتم فی کل وقت تقدمون علی بمعاصیکم فانا خاف. چوتھی گل یہ ہے تسی یہ گل کہندے جے اسی دوزخ تو بڑا ڈرتے اللہ اجرنا من النار اللہ اجرنا من تے ہر وقت وہ کام کری جاندے جڑے دوزخ دے نیڑے کری جاندے. کام وہ جڑے دوزخ نوں لئی جاندے آ منہ ہے کہ پناہ دیں پناہ دیں پناہ دی فانا خوفکم. تہاڈا دوزخ تو ڈرنا کتھے ڈرتے ہوندے اے دنیا دی آگی ہے اتنے بالغت کسی پریمان سنا پاہت حالانکہ اگوں دے مقابلے کی ہے. اللہ دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہندے ہیں 70 باری خدا نے انہوں ٹھنڈیاں کیتا تو پھر اگ بنی 70 ڈگری اتنا تیز ہے. فرمایا حضرت علی فرماؤں تو منہ نہ آنا میں دوزخ تو ڈرنا تے کم ہر ویلے وہ کرنا جڑے تینوں وہ گناہ جڑے دوزخ کی طرف لے جاندے فانا خوفکم. اور ڈرن دا نتیجہ کتنے ہے ڈرن دا کوئی اثر نظر آؤں گا. والخامسۃ انکم قلتم ترغبون فی الجنہ وانتم فی کل وقت تفعلون ما یبعدکم منها فانا رغبت. اے اٹھے سن لیو تے قرآن سارے تے پھیلا دیو جو کوئی گل باہر رہ گئی ہوگی دس. یہ 8 چیزاں جڑیاں سارے قرآن اللہ نے انہوں نے لمبا کر. پھر 5ویں گل یہ
بے تسی آندے اسی جنت دے طالب ہیں، جنت دا شوق ہے، اللہ جنت لے جی فردوس دیں سانو، تے ہر وقت وہ کام کر دے جڑے یبعدک منا جنت تو پراں کری جان، وہ دور ہٹاؤن والے کام کر دے فین رغبتک فیہ۔ تہاڈا جنت دا شوق کتھے؟ شوق ہوئے انہوں بھجو نہیں، پراں نوں ترے جاندے۔ وَالسَّادِسَةُ أَنَّكُمْ أَكَلْتُمْ نِعْمَةَ الْمَوْلَىٰ فَلَمْ تَشْكُرُوا لَهُ۔ اور چھویں گل یہ بے ہر وقت اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں کھا رہے دے مگر وہ احسان نہیں منتے، تھوڑے دل کا شکر نہیں۔ کوئی آندا میری محنت کا نتیجہ، کوئی آندا فلانے حضرت کی مہربانی، یا شرک کر دے جے کہ فلاں دربار دی عنایت ہے، یا اپنی کوشش تے نازاں دے اللہ کا شکر نہیں کر۔ اور نعمتاں جڑیاں ان کو شمار کر سکتا؟ ما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ آندا جڑی بھی اچھی چیز کسے کڑی بھی تینوں نصیب ہے، کدی کار تے بیٹھا، کدی اے سی چل رہا، کدی ٹھنڈا پانی پی رہا، لباس پا رہا، ساہ ٹھیک آ رہا، ہر کڑی تے میہ ور رہا وہ طرفوں نعمتاں، مگر تینوں کدی شرم نہیں آؤ تو احسان کرے کو ذرہ تے دلوں چکیں سو واری۔ دنیا دا اس آدمی نمک حرام اور کمینہ ہے، سارے انسان لعنت پاؤندے پاویں کافر ہے مومن ہے، جتے کسے نے احسان کیتا ہوئے تنوں اکھاں بکھا دیا تو یار نمک حرام آنے دا احسان، پر میں تو احسان کرے کو ذرہ تے دلوں چکیں سو واری، جس احسان تیرے سر لکھاں اس تو عین کر، شرم نہیں آئی تینوں، تمہیں منکر بھی ہویا تو دا جدے سارے احسان۔ ماں باپ بھی اگر تیرے نال پیار کر رہے وہ دل چ پایا پیار، کوئی آدمی تیری امداد بھی کسی وقت کر رہا انہیں انہوں پیسے دیتے تو وہ دل تیری پاتی کہ ہمدردی کر، تو یہاں کا احسان مننا ہے اور نہیں منتا تو اگلے مڑ کے نہ متھے لگی، خبیث آدمی ہے مگر اللہ کا احسان بھول گئی، تو پھر میں اللہ کا کھاندے دے شکر نہیں کرا گا۔ وَالثَّابِتُ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ وَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَهَدَيْتُمُوهُ بِلَا تَوَلٍّ وَبَالَيْتُمُوهُ إِلَىٰ مُخَالِفٍ۔ ستویں گل ہے کہ اللہ نے بار بار حکم دیتا شیطان نوں دوست نہ بناؤ، تہاڈا دشمن ہے اینوں دشمن سمجھو، دعائی دیتی پورے قرآن چ اینوں سجن نہ بناؤ، مگر تسی شیطان نال دشمنی کر دے جے صرف زبان، منہ آندے شیطان تے لعنت، ابلیس تے لعنت، مخالف بغالتوں بلا مخالفہ، تے ادھروں یاری اودے نے رکھی ہے، مخالفت کدی بھی نہیں کرتے، ایک بھی گل اودی رد نہیں کرتے، منتے ساریاں اس چودھری دیاں جو کہی جاندہ۔ اور ممتاز مفتی کی گل مینوں بڑی پسند آئی، جس طرح اسی مڑ کے توبہ کر گیا اتنے گیا مکہ معظمہ منا کینکراں ماریاں، سانوں تمہیں سمجھاؤن کی گل آندا میں جیسے کینکریاں مار لگا ابلیس بھی کھڑا تو ہس پیا اور کہن لگا ساری عمر دا یار یارانا تے مڑ کے بھی تو میرا ہی یار رہنا، کہنوں کینکراں ماردا میں مینوں دکھ دینا، میری یاری تو چھڈنی، یاری نہیں چھڈتے اسی۔ حضرت علی فرماؤندے اللہ نے آکھیا اے نال دشمنی کریو، تہاڈی دشمنی ہے منہ کر لان ہر کروڑ لان تے ابلیس تے ہر ویلے اودے نال پیار کردے جے کدی مخالفت نہیں کرا۔ انہیں آکھیا لڑکی بڑی اچھی جاندی ویکھن لگ پئی، گانا بڑا پیارا تو اسے بیان کر لیں، کدی اودی مخالفت نہیں کرا، دشمنی کتھے ہے تیری؟ کہڑے قرآن دے حکم نوں تمنا؟ وَالسَّامِنَةُ أَنَّكُمْ جَعَلْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ نَصْبَ أَعْيُنِكُمْ وَعُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اے صاحب تو توبہ توبہ کوئی بھی نہیں بچے، جن مولوی بھی کٹھے ہو جانے سارے گل چھیڑ لیں کسی کی فلانے چاہ بیماری فلانے چاہ خامی، اپنا منہ ہی نہیں ویندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی گل بھی تینوں دوجیاں دے اکھ دا تنکا نظر آਉਂدا، اپنی اکھ شتیر پھسیا وہ بھی نہیں دستا، تینوں یہ بہت چنگا کم لگتا بھی دوجیاں دے گندا رہ وہ چاہ اپنا نہیں کدی ویکھیا، وہ کھ پھسیا تیرے لاٹھی پوری شتیر پھسیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا 8واں کام یہ ہے بھائی تسی لوگاں دے عیب سامنے رکھ لیا، ہر ویلے لبدے رہندے جے فلانے دا کوئی عیب انہوں بدنام کریے، وَعُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے عیب کنڈ پیچھے سٹے ہے، ایک دن بھی نہیں نظر ماردا دوجیاں نوں خسماں دا سر کھان دے کھاں، تو کی کردا تو کہڑے چند چڑھاونا نہیں آوندا اے تلومون من انتم حق باللوم منو، انہاں گلاں تے لوگاں نوں برا کہہ رہے جے جہدے نال تسی زیادہ لائق جے تانوں برا کہہ، تسی او تو زیادہ پیڑے کم کر لعنت تے تہاڈے تے بھیجنی چاہیے۔ بھائی جو دعائیں یستجاب لکم ھذا، یہ 8 گلاں سنا کے حضرت علی نے فرمایا وہ یہاں 8 دے ہوندیاں کیڑی دعا جڑی چودھری صاحب سنے، اس تو اگر کیڑی منی جاندی نا میں قرآن کے مطابق رب نے نہیں سنی، قتل نہ کاؤس بے ایمان دی سنی، سوال ہی نہیں پیدا، اللہ ظالمان دی دعا سن رہا، دعا نہیں سنی، اللہ نے قرآن کہتا کہ انا لنوفیہم نصیبہم غیر منقوص، میں تقدیر جو لکھ چکا اور میں گالاں کڈن نہیں دینا، وہ حصہ میں ختم نہیں کر رہا، تقدیر چل رہی، میں نہیں اس پہ راضی نہ میں دعا سننا، میں اس کتے دی سننا، وہ تیرے نال ایک چال چلی جا رہی ہے، بس قسمت تیری پوری ہو رہی ہے، تو اپنی جگہ تے خوش ہیں میں جڑا رب نوں دھوکھا دینا، رب نہیں سن رہا کتیا، تیری صرف تقدیر پوری ہو رہی، ورنہ تو دوزخ نوں سنگنا نہ لے جایا جا رہا، تینوں زنجیراں نہ جکڑ کے خدا دے فرشتے لے جا رہے ہیں۔ وَقَدْ سَدَّتْ أَبْوَابَ وَطُرُقَهُمْ، حالانکہ اس
دعا ਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫੱਤਕੁੱਲਾਹ ਵਸਲੂ ਅਮਾਲਕੁਮ ਵਖਲਸੂ ਸਰਾਇਰਕੁਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਣੀ। ਵਸਲੂ ਅਮਾਲਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ, ਜੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ। ਵਖਲਸੂ ਸਰਾਇਰਕੁਮ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੁਪੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬੁਰੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਅਮੁਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਵਨਹਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਤੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਨਾਰਾਜ਼, ਹਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ। ਵਨਹਾ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਵਯਸਤਜੀਬ ਲਕੁਮ ਦੁਆਕੁਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹ 8 ਕੁਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੰਗ ਆਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ 8 ਖਿਆਨਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਜਾਬਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 400 ਸਾਲ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡਾ ਅਹਿਸਾਨ? ਖੁਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਹਿਸਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਮਲੂਨ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰੋ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਰਸੂਲ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਗੀ। ਈਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੋ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਐਸਾ ਇਤਮੀਨਾਨ, ਸਕੂਨ ਕਲਬ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਸ਼ਮਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ। ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਾਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਮ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਡਾ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਦਾਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਗੁਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 70 ਗੁਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਮਹਦੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਡਰੋ ਡਰੋ ਡਰੋ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਡਰੋ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਡਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕਤਲ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਖੁਦਾ ਖੌਫਨਾਕ, ਖੁਦਾ ਰਹੀਮ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਵਦੂਦ, ਪਿਆਰਾ, ਲਾਡਲਾ। ਲਾਡਲਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਰਹੀਮ ਵਦੂਦ। ایڈا پیار کرنا، وہی ناراضگی تو ڈرنا۔ جی ماں کی محبت جی بہت ہے، مگر ماں غصے ہو، باپ غصے ہو گئے، وہ ناراضگی خطرناک شادی نہیں، سپ نہیں، پیارا رس گیا۔ اس تو اللہ تو ڈرنا قتل نہیں ہو جڑا کسی ڈراؤنی شاید تو ڈریا جاتا، نہیں، ایک محبوب کی ناراضگی تو ڈرنا کہ ایڈا پیارا منہ مر۔ اور قرآن پڑھو، سارا تو وڈی سا اللہ کی قسم اس کتاب جی بیان ہوئی ہوئی ہے کہ لا ينظر اللہ، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جنہوں نے محبت کا ذرہ نہیں، کدی عشق ہی نہیں کیتا، نہ عورت نہ کہ مارنا نہ رب نہ، انہوں نے کوئی پتہ نہیں نگاہ جدو پھیر لے محبوب اس دل تے کی گزر، منہ نہیں کیتا، دیکھنا نہیں چاہیا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے۔ لوگوں نے نہیں کرتا نہ کرے، بھائی عشق ہوے تے تینوں پتہ لگے نا، جدو نہ بولیا سجن اور انہیں گل ہی نہ کی تے ویکھنا ہی نہ چاہیا۔ اس طرح امام زین العابدین فرماਉਂਦਾ مینوں تو آگ پا دیں تے اتھے تے بچھو مینوں ڈنگر، اللہ میرے لیے کوئی اوکھی گل نہیں، مگر جو تو میرے نال کلام نہیں کرنا، ویکھنا نہیں، اے میرے نال ساری دوست پاری گل۔ اس تو اللہ پاک فرمایا میں بولنا ہی نہیں تیرا، لبدا پھری میں تیرے تو پردہ کر لینا۔ اس تو اللہ کیا جڑا میں آنا نا میرے تو ڈرو، خوفناک شاید تو ڈرنا نہیں، ایک محبوب کی ناراضگی تو ڈرنا، تے پیارے نے منہ موڑ لینا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جب منہ موڑیا کہ 3 بندے جڑے جنگے تبوک تے نہیں گئے، قرآن پاک سورہ توبہ چ اللہ نے ذکر کیا، نہ نہیں اتنے۔ اے پوچھو جڑے آندے حدیث نہیں مننی، آکھو ظالم دے پترو اتنے جی لکھا وارث ثلاثۃ الذین کھلے کہ 3 بندے جنہاں دا معاملہ پینڈنگ رکھیا سی، رب نے انہاں دی توبہ قبول کر لی۔ وہ کہڑے 3 سی، کی ہویا سی، کی پینڈنگ رکھیا، کھ بھی نہیں لکھیا قرآن۔ حدیث پاک دسدی کہ 3 بندے کعب بن مالک سی، ہلال بن امیہ سی، مرارہ بن ربیع، جنگے تبوک نہیں گئے،
بندے چنگے پلے سی، کوئی بیماری نہیں سی، کوئی ازر رہی، سستی کر کے رسول اللہ نے بڑیاں دی گلاں سنیاں، منافق آئے سواں کھدیاں، آپ نے ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ نے پہلے ہی آختا سی کہ کوئی نہیں وہ جھوٹے قسماں کھانگے، آپ نے انہوں نے ناراضگی کوئی نہیں کی، انہوں نے اگے کھدا گلا سی، جانتے سی پہلے ہی بے ایمان سی، مگر تینیں جدو پیش ہوئے رسول کریم نے فرمایا کسے سے گلا نہیں مگر تواڈے تے گلا پہ اللہ دا رسول انیاں تپنیاں گرمیاں اینے ہزاراں میل دا پینڈا کردا رہا کہ تسی باغاں 'چ بیٹھے جاؤ چلے جاؤ، تہاڈی کوئی توبہ نہیں، نہ میں کوئی گل سننی، ہن اللہ ہی معافی دے گا۔ 50 دن بائی کاٹ کراتا، حتیٰ کہ انہوں دی بیویاں نے سنیا کرتا بھی انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھنا، روٹی پکا کے اگے رکھ دیا کرو، بولنا نہیں۔ اور انہوں نے کہا اپنے مالک رضی اللہ عنہ دو تے جڑے سی وہ بیچارے گھر بہ گئے تے روندے رہندے سی، نکلوں بھی ہٹ گئے، انہوں دی جان لباں سے آ گئی، اللہ دا رسول جڑا انہیں بولنا چھڈ مگر کعب گلیاں پھردے سی، بولتا ہے نا بھی کوئی نہیں سی۔ تو فرماؤندے میں جا کے مسجد رسول اللہ نو سلام آندا سی تے میں ویندا ہی رہندا سی حضور دے اللہ ہلن نہیں ہل، اور مینوں اس سارا تو وڈی گل جڑی پنچ کردی سی، اب جنہیں دکھ دتا سی ہوئی سی میں کعب اگڑے نہ دلاں تو مر گیا، حضور نے نماز نہیں پڑھ۔ ہاں اس تو عشق دا بھائی کسی راہ ہوئے تو پتہ لگے نا یہ کتا عذاب ہے کہ بولنا ہی نہیں اور کلام نہیں کیا۔ 40 دن پھر 10 دن اور بعد گیا، 50 دن نہیں کلام۔ حضرت کعب بن مالک اپنے چاچے دا پتر سی حضرت ابو قتادہ، کنڈ ٹپ کے اسے باغ گیا کام کرا کلا، اسے انہوں آخیا ابو قتادہ میں اللہ رسول نہیں منتا، ایڈا میرے نال بائی کاٹ ہویا تے مدینہ انج مینوں معلوم دا جڑا میرے وطنی کوئی نہیں بولتا، 3 باری بولا بولیا نہیں، اور تیسری باری میں آخیا تینوں اللہ دی قسم تو دس دے کہ کیا میں اللہ رسول نہیں منتا، صرف انہیں کیا اللہ رسول بہتر جان، یہ تو گاہ نہیں بولیا، انہیں آخیا اللہ جانے اللہ رسول جانے اسی کچھ نہیں کہہ۔ اور اسے دوران خط آیا حاکم غسان دا عیسائی بادشاہ، جس تو اللہ دا ناراض ہونا جڑا وہ سمجھو کہ ڈرنا وہ نہیں جی میں رسول منہ موڑ لیا تو انہوں دی جان تے بن گئی نا، یہ وہ ڈرنا کہ یاد کرو سجن نے اگر منہ پھیر لیا میں نہیں تیرا کوئی لگ تو کھ نہیں رہنا۔ وہ عیسائی جڑے سی تاجر آئے خط ریشم دے رومال دل پیٹیا، انہیں پوچھا بھی کعب ابن مالک کہڑا، صحابہ نے اشارہ کرتا ہے جا رہا تھا، انہیں خط جا کے خط کھولیا، لکھیا کہ میں جو کچھ سلوک کہ تیرے نبی نے تیرنا کیتا سارا سن لیا۔ نبی نہیں لکھا صاحب، انہیں آخیا ایڈا ظلم بھی ہو سکتا، تو ایڈا معزز آدمی سردار آدمی تیری ایڈی بے قدری کی تیرا بھائی کاٹ کرتا، چھاڑ نوں آ جا میرے کو میں وزیر اعظم بنا دوں۔ تو حضرت کعب نے آگے اس طرح بڑی سو خط چھڑ دیتا، تو انہوں نال آخیا بھی جا کے وہ حاکم جواب میرا دے نہیں جڑا میں دیتا، تے نال روئے بے اللہ کعب اینا ہن ردیا گیا بھی کافرانوں بھی آس ہو گئی بغیر انہوں کہیے تے نبی نو چھڑ کے آ جاؤ۔ اللہ نے اسے آیتاں اتارتیاں، توبہ قبول ہو گئی، رسول کریم نے فجر دی نماز پڑھی، اعلان کر دیتا، وہ جڑے بائی کاٹ کر کے بیٹھے سے حضور دے کہ دور پہ انہوں کا تو بھرا سی دینی بھرا ٹوٹ کے پی گئے کہ چلو مبارک دئیے، اس نے جا کے جفیاں پائیے۔ حضرت کعب آندے میں فجر دی نماز پڑھ کے اپنے کوٹھے تے بیٹھا، صحیح بخاری شریف کتاب المغازی تے وکھرا باب پڑھو تیناں دی توبہ دا کنے صفحے، میں تو خلاصہ بیان کرنا کہ محبوب ناراض وہ کی ہوندا، دشمن دا ناراض ہونا ویری دا ہور گل ہے، محبوب منہ پھیر جائے۔ تو ایک آدمی نے ویکھیا کہ یہ لوگ چالے پہنچ جانے پہلا، وہ چلا پہاڑ جدھر پھر خندق اس سے چڑھ گیا، انہیں اتوں آخیا ابشر یا کعب خوش ہو جا، سجدے تے انہیں آخیا ہور خوش کدا ہونا، توبہ قبول۔ ہاں لوگ آئے مگر جب وہ آیا وہ آواز پچھانی، فرمایا تو پہ تیری پہلا آئی سی، فرماؤں اسے میں کرتا ہی لا کے انہوں دے خوشی۔ اس تو اللہ فرماؤں میرے تو ڈرو مگر یہ ڈرنا اتنا دا نہیں، ایویں نہ سمجھو کہ میں کوئی وحشی ہاں تے درندہ ہاں، نہیں ایک پیارا ہے، جے محبت ہوئی تھوڑے سینے مر جاؤ کہ اللہ منہ موڑ لو، کلام نہیں کروں گا اور گل نہیں کروں گا، اللہ نے ہی قرآن پڑھا۔ تو تد حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤں 8 خیانتاں کیتیاں جی، اور یہ بعد آنے جب اللہ چاہنا وعدے پورے کرے اللہ تدے کروں گا اوفو بعہدی اوف بعہدی، میرا وعدہ تسی پورا کرو جڑا میرے نال کیتا جے تے میں وعدے بالکل پکے پورے کروں گا۔ وہی یا فرعون تے نال بھی فرمایا بھئی میرے وعدے تو پھر کیوں جاندے ہیں جدوں دوجیاں دا ڈر دل پیدا ہو، جنوں آکھو سود نہ کھوئے نہ رشوت وغیرہ معاشی طور تے ہلاک ہو جائے، ڈر غیر اللہ دا خوف آیا کسی پاسوں سوسائٹی ناراض ہو جوگی، یار دوست خوف غیر اللہ دا بالکل شرک، ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ شرک را در خوف مضمر دیتا، کوئی شرک نہ لب دے پھر وہ بھی قبر والے وہ جڑے قبر والوں کو ڈر گئے وہ بھی مشرک ٹھیک ڈرے تے چکے ہیں۔ فرمایا جن نے بھی مصطفیٰ دے دین دی روح نوں پہچان لیا انہوں پتہ لگ گیا بھی شرک نہ ہی ڈرنا، جدوں اللہ تو ساتھ تو کسی دوسرے کو ڈریا جو ہن کر رہے ہیں شرک ہی کر رہے ہیں۔
تے جے دلوں ڈر کر دیتا تے نہ میرا افسر کوئی بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس سوسائٹی صرف اللہ ناراض نہ ہو جائے، اے اصل توحید ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ دادا بیٹھ جا۔ الحمدللہ۔ کوئی ہے گے تو ہور بھی ایران دے دیو۔ اچھا، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں اعلان کرن تو پہلا بہت ہچکچاہٹ محسوس کیا، میرا کوئی سمجھو شغل نہیں، مگر دو شیاں مینوں اکساؤندیاں بھی تو ہٹ نہ آئے، اعلان کردا رہے، ایک تیرا فائدہ ایک سننے والے دا فائدہ۔ اس لیے حدیث پاک جڑی ہے سنو، سبحان اللہ دے رسول علیہ السلام تے کروڑاں درود و سلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کیتا، ابن اب دنیا قضائل حوائج لائے تبرانی جائے 176 نمبر ہے دا سلسلہ جڑا نال صحیح الجامع صغیر و زیادتی علامہ البانی صاحب دی پہلی جلد۔ اللہ دے رسول نے کیسے موتی بخیرے، یہ تکو تکی آندی بھی نہ سفارش کرن تو ہٹیا کرو۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے بھی کوئی آ کے آندا اللہ دے رسول میری مدد فرما، تے لوگ ساتھیاں نو آ فرما دے کہ سارے دی سفارش کرو، ہونا وہی ہے جو اللہ نو منظور ہے، مگر تواڈے کہن تے سارے نو برابر ثواب مل جانا، دیوے نہ دیوے تواڈا اینا حصہ بھی جڑا حاجت مندی مد بہت۔ احب الناس الی اللہ انفعہم، فرمایا سب لوگاں تو اللہ نو پیارے وہ بندے ہیں جڑے لوگاں دا بھلا کر دے، ایڈیاں رکھتاں نمازاں دی لوڑ نہیں، رب نو نفع کر، خلق خدا دی بھلائی کرو، انہوں نے فائدہ پہنچاؤ۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُ عَلَى مُسْلِمٍ، سارے عملاں جو رب نو پیارا، نمازاں روزاں حجاں عمریں نال یہ ہے کہ تو کسے مسلمان دے دل چ سرور داخل کرے، خوش کر، غمگین ہے پریشان ہے وہ دی مشکل حل کر دے، خوشی پیدا کر، اور تکشفن قربا یا وہ پریشانی نو دور کر دے، اور تکشیانو دینن یا وہ قرضہ ادا کر دے، اور تطردن جوئن یا وہ بھوک جڑی لا دے۔ اور اللہ دے پاک رسول نے فرمایا ولا نمشى مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، ادوں گاں اور اللہ دا نبی سانوں کی ترغیب جیسے فرمایا میں کسے مسلمان بھائی دے نال ٹر کے جاواں اور وہ کام کراؤن دی کوئی کوشش کراں، اے مسجد دے اندر ایک مہینہ اعتکاف بیٹھن نالوں مینوں زیادہ پیار، اللہ مہینہ اعتکاف، فرمایا میں مسجد ایک مہینہ اعتکاف بیٹھ رہاں، یہ نال مینوں زیادہ پیارا کہ کیسے مسلمان دے نال میں چل کے وہ دی مدد جڑی کروا دیاں۔ ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جن نے غصہ اپنا پی لیا، کسی نے ناجائز ستایا، دکھ بڑا ہویا، غصہ آیا مگر پی گیا، اللہ وہ سرائے دے گا کہ دن قیامت دے بہت سارے عیب جڑے انہوں تے پردہ پا دو، معاف کرنا دے پردے ٹک دوں گا۔ ومن قدم غیظن ولو شاء یمضی وامضا ملا اللہ قلب رضی یوم القیامہ، اور جن نے اپنے غصے نو دبا لیا حالانکہ وہ قادر سی اس تے کہ اپنا غصہ جاری کر لے، اینی طاقت پاور سی کہ اپنے غصے تے عمل کر سکتا سی، بے بسی نہیں سی، مگر انہیں آخیا نہیں میں اپنا غصہ پیواں، اللہ بھی اپنا غضب اور ناراضگی میرے تو ٹال دوں، تو فرمایا دن قیامت دے اللہ تعالیٰ اس بندے دا دل اپنی رضا نہ پر دوں گا، اللہ خوش کر دوں گا، نحال کر دوں گا۔ ومن مشى مع اخي المسلم في حاجة حتى يثبت له اثبت اللہ تعالیٰ قلبه يوم تزل الاقدام، اور جڑا اپنے مسلمان بھرا دے نال ٹر کے کتے گیا کہ کام کروانا تے اللہ تعالیٰ وہ قدماں نوں اس دن جدوں پل صراط تے لوگاں دے قدم پھسلن گے تے ڈگدے جان گے دوزخ، اللہ اس آدمی دے قدماں نوں ثابت رکھو کہ میرے بندے دی بالی گیا۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ، اللہ دے رسول پاک فرمایا جے میں میٹھا شہد ہے وہ تسی سرکہ رلاتا، سرکے نے سارے شہر نوں خراب کر دیتا، اسی طرح ہی بد خلقی انسان دی نیکیاں نوں برباد کر، نمازاں پڑھیاں روزے مگر بد اخلاقت کہ متھے لگا اچھا سلوک نہیں کیتا، خیال نہیں کیتا بے جڑا میرے دروازے سے سائل بن کے آیا اللہ تعالیٰ دی جگہ مینوں بٹھا سکتا سی، میں تر کے آؤں بیٹھا مگر کوئی نہیں، فرمایا بد اخلاقی کر کے دھکے دے کے دا کڈو، یہ منگدے ہی رہندے۔ اے حدیث پاک جڑی دے تحت تسی اینوں برا نہ منایا کرو، اگر کوئی حاجت تواڈے سامنے آئے خوش ہویا کرو
کہ اللہ نے ایک موقع فراہم کر دیتا جنت دا، تو کئی جمعے ہو چکے۔ میرے ساتھی سی ایک پنڈ خطیب سی، بھائی بیچارہ بیمار ہو گیا، علاج کرایا، 10,000 روپے کا مقروض ہو، عالم دین۔ اس تو کئی پوچھتے تسی منڈیاں نوں عالم نہیں بناؤندے، عالماں دا درجہ کی رکھیا؟ کوئی قدر رہی عالماں دی؟ دھکے کھاندے پھر جدن جی چاہندا چک کے باہر مار۔ اگلے نے آکھیا بھائی سامان تا چکن دینا 10,000 دے، آپ ہری پور ہزارے چلا گیا، مگر بیچارہ ترلے کر کے گیا۔ اتوں میں نے آکھیا مولوی صاحب بندیاں نوں آکھیو میری یہ مدد کر دین، میرا سامان چکا دین 10,000 روپے۔ اینی محفل کے اندر میں نہیں سمجھتا بھی کوئی زیادہ بوجھ ہے، اللہ تمہیں توفیق دے، مدد فرمائے تو سارے ساتھی پورا کر دیو، انشاءاللہ تہاڈی اور میری عاقبت واسطے نفع بخشو، اللہ قبول فرماؤ گا، مدد کرے اللہ پاک، پورا کر دیو۔ 10,000 روپیہ جڑا جمع ہونا چاہیے ساتھی وہ آیا دے دیاں گے انشاءاللہ، میرے لیے اور تہاڈے لیے اللہ دیاں قبولیت دا باعث بنو۔ اے دوسرا سوال میرے ساتھی حاجی عبدالشکور صاحب انہوں نے بھیجا، اخباراں خبر آئی وہ بارے بہت ضروری مسئلہ۔ انڈیا میں ایک سسر نے اپنی بہو کو زبردستی ریپ کیا، توبہ توبہ تو بیٹی بہو بیٹی کو فرق، اور ہر کام ہو رہا ہے اس وقت، خدا نو بھول گئے، تو سسر نے زیادتی کی۔ اس پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ عورت اب اپنے خاوند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسے اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھئی وہ ہوں سسر نے حرام کاری کر لی ہے، اس سے اپنے خاوند سے حرام ہوگی، 4 بچے بھی چھڑنے پڑیں گے، خاوند انہیں نہیں رکھ سکتا، وہ 5 بچوں کی ماں۔ وہاں کئی مسلم تنظیموں نے اس فتویٰ کے خلاف اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ 5 بچوں کی ماں کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہوا، اب خاوند سے رہی کی سزا بھی اسے بھی بھگتنا پڑے۔ اس تو حلالہ یاد آتا، اے حلالہ بھی انہاں نامراد مولویاں دا اس تو یاد آتا میں طلاق کنجر خاوند دیندا، سزا عورت نوں دیندی، یہ کسی ہور نہ نکاح کراؤ، اس بیچاری کی عزت لٹے، پوچھے بھی جے سزا دینی اس خاوند نوں دیو کہ بندے وہ لمحہ پاوے تو نہ کرے بدفعلی، انہوں پتہ لگے یہو جی حرامداری کیوں کری، وہ عقل کرو جرم تو وہ کردا، تسی اس عورت غریبنی دھکے دواؤندے پھردے، یعنی ہر گل دین دے خلاف کر۔ تو ہن یہ فتویٰ جاری کرتا بھی عورت جڑی نا اپنے خاوند تے حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ سسر نے اس بدفعلی کی۔ تو حاجی صاحب پوچھتے مہربانی فرما کر وضاحت کر دیں کہ شریعت اسلامی کے مطابق کیا حکم ہے اس کیس کے بارے میں۔ یہ واقعی کچھ فقی جڑے ہوئے ہی گلاں دے اگر کسی شخص نے اپنی ساس نہ بدکاری کر لی یا کسی نے بہو نہ کر لی، تو جس طرح نکاح نہ رشتے حرام ہو جاتے نا، کوئی آدمی نکاح کر لے کسی عورت نہ، پھر وہ کئی سارے رشتے جڑے حرام ہو جاتے، تو آندے زنا نہ وہی قانون لاگی ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنا، اس تو انہوں نے دیوبند ہوں یا بریلی ہوں سارے ہے کہ حنفی ہے، یہی کہنا سی جو عورت اتنے حرام ہو، مگر ہے ظلم، بالکل کوئی گل نہیں، فتویٰ صحیح دوسرا، یہ اس حرام کم نہ وہ حلال عورت نہیں، حرام اپنے خاوند تے ہوئی، جن نے حرام کیتا انہوں گناہ ہوگا، اللہ دی لعنت ہوتے ہوئے، مگر یہ اپنے خاوند دی حلال ہے، یہ نکاح بالکل جائز ہے، درست ہے، کوئی وجہ نہیں۔ مگر اتنے میں عرض کرنا ہے، لوگ جڑے نا وہ کسی شخصیت پرستی نہ مبتلا ہوا کر۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایڈے بڑے عالم تھی، تفہیم القرآن چو سورۃ نساء دی تفسیر چ لکھ دے نہیں ابو حنیفہ دی گل ٹھیک ہے، 2 حدیثاں بھی لکھ ماریاں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی عورت کی شرمگاہ نو ویکھ لیا نا، جماعت کجا رہا صرف ننگی عورت نو ویکھ لیا، بس انہیں نہیں اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہو گئی، وہی ہو گئی، وہی ہو گئی۔ یہ پوچھے حدیثاں ہے گی اللہ دے بندیو، نہ کوئی کتاب لکھن دے دے، نہ یہ کوئی صحابی دسن دے دے، میرے کو تفہیم القرآن آنا چاہیے حاشیہ لکھاؤں کہ فلاں فلاں جگہ آئے دے راوی ہے بالکل مرسل اور منقطع رہتا ضعیف، تو یہ نہیں ہونا چاہیے بہ میں آدمی جو مرضی لکھنا پھرے، ڈرنا چاہیے کہ جو تسی رسول اللہ دا حوالہ دے رہے دے ویکھن نال ہی شرمگاہ ویکھ لی تو سارے حرام ہو گئے، کچھ نہیں، بالکل یہ حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا، انہیں کہا حرام کیتا دی یار انہیں کیتا آپ پہ گناہ پھگدا پھرو، مگر وہ بیوی اپنے خاوند تے کوئی حرام نہیں، جائز۔ ہاں ایک گل جڑی شیعہ لوگوں نے کہی وہ بہت مقبول ہے، لوگ ہمیں برا نہ منایا کرن، جو کسی فقہ سے مودودی صاحب بھی کیا مگر شاہ فیصل نہ مننے مجبوری، آپ نے فرمایا جب پڑھاؤنا ہی اسلامی یونیورسٹی شیعہ دی فقہ پڑھا، ظاہریاں دی پڑھا، خارجیاں دی پڑھا، ذہن بچیاں دے کھلن، مگر یہ نہیں ہوں کھوپڑیاں ٹانگے اپنے اپنے پھر ایسا حل کیتا امام دا حسین جڑا عقل مند، انہاں آکھیا جے نکاح تو پہلا ایک کام ہوا، سبحان اللہ، اس گل بھی رکھیا بے جے نکاح نہیں سی ہوا کسی نے کھے کھا لی پھر ٹھیک ہے، بے ماں نہ کر رہا انہوں دی تیل ہو گیا، نہیں پھر ہونا چاہیے، پھر وہ مسئلہ کہ حرام ہے تو نہیں کر سکتا، ایڈا تینوں جانور نہیں اسی بن دینا کہ جدھر مرضی کھے کھانا، پھر جے ماں نہ کیتا بیٹی نہ نہیں کر سکتا، بیٹی نہ کیتا ماں نہ، یہ نکاح تو قبل ہے، تو فرمایا جے نکاح تو بعد ہے پھر وہ فعل ضرور حرام ہے مگر عورت نہیں حرام ہوتی، ایک نکاح جڑا حلال ہوا یہ کیوں اسی برباد کریے، دونوں قول آ گئے،
اور بالکل عقل کی بات ہے، واقعی نکاح تو پہلے تو کوئی خطرہ نہیں، انہوں کہو تو نہیں ہونے مزے لٹ سکتا، ادھر بھی جائیں تو ادھر بھی جائیں، نکاح تو بعد نہ حکم دیو۔ پھر ابن عباس اور دوسرے دے فتوی جڑے انہوں لو کہ جن نے حرام کیتا انہیں واقعی ایک غلط کم کیتا، مگر جڑا حلال نکاح نا آباد انہوں نہ کرو۔ اے مسئلہ جڑا انہوں زیادہ پڑھنا تو پھر 9ویں جلد جڑی ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری وہ 3 صفحے انہوں نے ساری بحث کی، اور جڑے قول حنفی حضرات پیش کر رہے سارے ضعیف ہے، بے بنیاد گلاں نہیں۔ جڑا وس رہا وہ نہیں نکاح ختم کرنا، البتہ نکاح تو پہلا ہوئے پھر وہ جعفریاں دی گل مقبول ہے، پھر اگر ہے تو ہن صبر کرے، انے پاسے نہیں تو بکرے کی طرح پھر سکتا۔ اے دوسری گل دے اعلان۔ اچھا، سورہ جمعہ میں فذکر اللہ کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسے انسان اس حکم پر اتر سکتا ہے؟ اگر اتر سکتا ہے تو کیسے؟ اویس لکھ لیں۔ بالکل دین اسلام دی جامعیت ویکھو، دین نہ اے آندا بھی دنیا دار ہی بن جاؤ تے نہ آندا بھی مسجداں جی بڑے رہو، یعنی اللہ پاک دے دین کس طرح، ورنہ ایسی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پڑھدا سی، لوگ بھی آندے دین تے دنیا دو سکیاں بھیناں، تینوں شرع نہیں فرمیندا جویں 2 بھیناں نہیں کٹھیاں اے نہیں ہو سکتی، جڑا دنیا دار اور دیندار نہیں بن سکتا، دیندار دنیا دا اے گلاں رسول اللہ نے پیراں ہیٹھاں مکی، قربان جائیے نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار بھی بن تے دنیا دار بھی بن۔ دنیا دار ایڈا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرح تیرا جڑا سونا نا جو جائیداد چھڑ کے جاویں، تیریاں بیویاں 8واں حصہ بھی کلاڑیا نہ ونڈن، ایک بٹی اینی دولت کما، دنیا دار ہونا کوئی گل نہیں، حلال کما تے دیندار بھی رہ پھسلنا نہیں۔ وہ فذکر اللہ کثیرہ کہ اللہ نے جمعے دی سورت کیا کیا دین دنیا دونوں کٹھے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فذکروا اللہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ دینداری ایڈی، کاروبار ہو رہا، دکانیں کھلی ہے تو پتہ لگا جمعے والے دن کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کیا کاروبار ہو رہا ہے، دکانیں کھلی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ، دکانیں شٹر بند، تے مڑ کے کی فرمایا فیضا قضیت الصلاۃ، جب نماز ختم ہو گئی فانتشروا فی الارض، چلے جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، انہوں حرام نہیں آکھیا، فرمایا جاؤ دفتر کھولو تو دکاناں اللہ کا فضل ڈھونڈو، محنت مشقت کرو، اتھے کیا وذکر اللہ کثیرہ، مسجد میں بھی آکھیا اللہ کی یاد کے لیے دوڑاؤ، ادھر بھی آکھیا دولت کماؤن دوڑاؤ فذکر اللہ کثیرہ، ادھر بھی اللہ یاد رکھنا، نماز بار آؤندیا ادھر بھی اللہ یاد رکھنا، اے اللہ نو یاد رکھنا اس لیے اوکھا، یہ تو نماز ہی نا بول حلال ہے سبحانک اللہم، اے اوکھی کر دے، دکان تے بیٹھا تکڑی کولیا چیز ملاوٹ کر لگا، ٹھونگا مار لگا، ہن اللہ نو یاد کر پوت کہ اللہ ویندا حساب دینا ہی، جے تے یاد رکھیا کاروبار سبحان اللہ، جے سنارا بن گیا تو کیا ماں نے آخیا جی سنارا تو ماں بھی نہیں معاف کر، لعنت ہے تیرے نمازاں پڑھن، وہ یہ گل تیرے حق اچھا سرٹیفکیٹ ہے، ماں بھی کہے گی نہ ایسا بن کہ نماز وال بھی دوڑ اللہ ذہن کرے، کاروبار والی دوڑ اللہ یاد ہو، اللہ یاد ہے غلط کام نہیں کرنا، جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لوگوں اللہ نے سب تو بڑا فرض جڑا بندیاں دے ذمہ مقرر کیتا جہاں نہ کوئی ٹائم ہے نہ وقت ہے، اور ہر شے دا کوئی ٹائم ہے 24 گھنٹے وہ اللہ نو یاد رکھنا، تے نال فرمایا اللہ نو یاد رکھنا میں یہ نہیں آندا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہا کرو، اگرچہ بھی ذکر شامل ہے، فرمایا یہ نہیں کہ ذکر نہیں، مگر فرمایا جس ذکر کی میں گل کرنا ہوا کہ حلال و حرام کی جو نوبت آوے نا اس ویلے اللہ نو خیال کر، کیا اس کام دا حکم ہے کر، اے روک اے کرن سارے جج بیٹھے کرن گواہ کیا دکاندار کر، دنیا جنت نہ بن جائے، اللہ نو یاد کرنا ہے یہ ہر انسان پورا کر سکتا، مگر جو وہ خیال کرے کہ فذکرونی اذکرکم، تسی میرا خیال رکھو میں تہاڈا رکھوں۔ اعلان ذرا لمبا اعلان، گزشتہ جمعۃ المبارک ہلال اسلام رسالہ فری تقسیم کیا گیا تھا، جو ساتھی حاصل نہیں کر سکے وہ یہاں سٹال سے حاصل کریں، اب بعد سٹال تو رسالہ ملوں گا، پچھلے جمعے تقسیم کیتا، بہت اچھا رسالہ بچوں نے شروع کی، کوشش اللہ کامیاب کرے، مدد بھی انہوں نے کریا کرو، ماہ جون اور ماہ جولائی کی فتاوی آن لائن کی تمام نئی سیریز یہاں سٹال سے حاصل کریں۔ میرے سوالوں کے جواب دیے، گزشتہ جمعہ میں سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اعلان کیا تھا، جو ساتھی کتاب حاصل نہیں کر سکے یہاں سٹال سے حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ام عبد منیب کی ساس، بہو، ستیلی، ماں، اولاد، عورت اور میکا، منگنی اور منگیتر، بہو اور داماد، سسرال کے حقوق اور وفات سے تکفین تک، بیوہ کی جیسی ہم موضوعات پر مختصر رسالے یہاں سٹال سے حاصل کریں۔ اے عورتوں کے مسائل دے ساریاں کتاباں عورت نے لکھیاں، بڑی پڑھی لکھی، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے، یہ لے جاؤ، خود مردوں بھی پتہ لگے گا عورتوں کے مسائل کا، تو بچیاں دیو۔ اس کے علاوہ نماز نبی ایک مجلس کی 3 طلاقیں، تحفۃ العروس بھی موجود۔
اے ایران اتوار دے اجتماع دا تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 10/7 وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا. اب آپ سے شرکت کی اپیل ہے. اور آخری اعلان ہے کہ 12 جولائی 10 بجے اولڈ سینٹ ہال زرعی یونیورسٹی سوال جواب انشاءاللہ میری سوال جواب دی اتنے نشست ہے. جڑے ساتھی پہنچ سکن پہنچ جان. اللہ دے فضل نہ بہت کچھ اللہ دی مہربانی نہ حاصل. 10 بجے 12 جولائی منگل دا دن. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. مصطفیٰ سر